السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حاجی سید عابد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، بانی و محتمم دارالعلوم دیوبند۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے نہایت متقی، پرہیزگار اور صاحب اثر بزرگ تھے۔ دارالعلوم کے سرگرم بانیوں میں تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے منصب اہتمام پر سب سے پہلے آپ ہی فائز ہوئے۔ آپ طریقہ چشتیہ صابریہ کے ایک معروف صاحب سلسلہ بزرگ اور زہد و ریاضت کا پیکر تھے۔ حضرت حاجی صاحب کا حلقہ اثر دیوبند اور اطراف و جوانب میں بہت وسیع تھا۔ آپ کا نسب تعلق سادات رضویہ سے ہے۔ قرآن شریف اور فارسی پڑھ کر علوم دینیہ کی تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ تصوف میں حضرت میاں جی کریم بخش صابری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز تھے، جن کو مولانا محمد حسن رامپوری رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل تھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کو شرف خلافت حاصل تھا۔ حضرت حاجی صاحب کا 60 برس تک مسجد میں قیام رہا۔ مشہور ہے کہ 30 سال تک آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ نماز تہجد کا ایسا التزام تھا کہ 60 سال تک قضا کی نوبت نہیں آئی۔ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے تو ہدایت اور تذکیر و تزکیہ قلوب کے علاوہ آپ کو فن عملیات میں زبردست ملکہ حاصل تھا۔ مختلف نوع کاموں کی کثرت کے باوجود ضبط و اوقات کا بے حد التزام تھا اور ہر کام ٹھیک اپنے وقت پر انجام پاتا تھا۔ اتباع سنت کا غایت اہتمام تھا۔ ان کا مقولہ ہے کہ بے عمل درویش ایسا ہے جیسے سپاہی بے ہتھیار۔ درویش کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے عمل کو ظاہر کر دے۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ مریدین میں حاجی محمد انور دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کشی کے طور پر کھانا پینا ترک کر دیا ہے۔ آپ نے بتاکید ان کو لکھا، یہ امر سنت کے خلاف ہے، بطریق مسنون کھانا پینا ضرور چاہیے۔ سوانح قاسمی میں لکھا ہے کہ اہل دیوبند کو آپ سے کمال درجے کی عقیدت ہے۔ آپ کی ذات فیض آیات سے خلائق کو بہت طرح کا نفع حاصل ہے۔ گھر بار زمین باغ جس قدر آپ کی ملک میں تھا، سب کا سب راہ خدا میں دے کر محض خدا پر تکیہ کیے ہوئے تھے۔ اوقات و معمولات کے ضبط و نظم کا بڑا اہتمام رکھتے تھے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جاننے والا ہر وقت یہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت حاجی صاحب فلاں کام میں مشغول ہوں گے۔ اگر کوئی جا کر دیکھے تو اسی کام میں مشغول پائے گا۔ اشرف السوانح میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل کیا گیا ہے کہ میں حاجی صاحب کو بزرگ تو سمجھتا تھا، مگر یہ خیال نہ تھا کہ وہ شیخ اور مربی بھی ہیں۔ لیکن اپنے ایک باطنی اشکال کے دوران ان کے جواب شافی سے معلوم ہوا کہ وہ کامل درجے کے شیخ اور مربی تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے لیے عوام چندے کی تحریک کا آغاز آپ ہی نے فرمایا تھا۔ حاجی فضل حق نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح مخطوطہ میں دارالعلوم کے لیے چندے کا طریقہ اختیار کرنے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک دن بوقت اشراق حضرت حاجی سید عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ سفید رومال کی جھولی بنا کر اور اس میں 3 روپے اپنے پاس سے ڈال کر چھتہ مسجد سے تنہا مولوی مہتاب علی مرحوم کے پاس تشریف لائے۔ مولوی صاحب نے کمال کشادہ پیشانی سے 6 روپے عنایت کیے اور دعا کی، اور 12 روپے مولوی فضل الرحمن صاحب نے اور 6 روپے اس مسکین یعنی سوانح مخطوطہ کے مصنف حاجی فضل حق صاحب نے دیے۔ وہاں سے اٹھ کر مولوی ذوالفقار علی سلمہ کے پاس آئے۔ مولوی صاحب ماشاءاللہ علم دوست ہیں، فوراً 12 روپے دیے، اور حسن اتفاق سے اس وقت سید ذوالفقار علی ثانی دیوبندی وہاں موجود تھے۔ ان کی طرف سے بھی 12 روپے عنایت کیے۔ وہاں سے اٹھ کر یہ درویش بادشاہ صفت محلہ ابو البرکات پہنچے۔ 200 روپے جمع ہو گئے اور شام 300 روپے۔ پھر رفتہ رفتہ چرچا ہوا اور جو پھل پھول اس کو لگے وہ ظاہر ہے۔ یہ قصہ بروز جمعہ 2 ذی-القعدہ سن 1282 ہجری میں ہوا۔ آج سے 150 سال پہلے یہ ایک عجیب و غریب اور نئی بات تھی کہ عوام چندے کی بنیاد پر ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے جو حکومت کے اثرات سے آزاد ہو۔ آنے والے عوامی و جمہوری دور کے پیش نظر یہ ایک زبردست ایمانی فراست اور پیش بینی تھی۔ اوقاف کے سابقہ طریقہ کے بجائے عوام چندے کا یہ طریقہ بہت کامیاب ہوا۔ دینی مدارس کے قیام اور دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے ایک ایسا مفید اور مستحکم طریقہ تھا کہ جس نے دینی تعلیم کے فروغ کو عوام چندے کی تحریک میں تبدیل کر دیا۔ بالآخر 15 محرم الحرام سن 1283 ہجری مطابق 31 مئی 1866 عیسوی پنجشنبہ کو مسجد چھتہ کے کھلے صحن میں انار کے ایک چھوٹے سے درخت کے سائے میں نہایت سادگی کے ساتھ دارالعلوم کا افتتاح عمل میں آیا۔ حضرت مولانا ملا محمود دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلا مدرس مقرر کیا گیا، اور محمود حسن نامی بچہ اس درسگاہ کا پہلا طالب علم تھا جو بعد میں شیخ الہند کے نام سے پوری دنیا میں جانا پہچانا گیا۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک مدرسہ کا بہت ہی مختصر اور محمود پیمانے پر افتتاح تھا، مگر در حقیقت یہ ہندوستان میں دینی تعلیم کی ایک عظیم تحریک کے نئے دور کا آغاز تھا۔
دارالعلوم کے اولین محرک اور بانی ہونے کے علاوہ آپ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن رکین اور پہلے محتمم بھی ہیں۔ دارالعلوم کا منصب اہتمام 3 مرتبہ آپ کے سپرد ہوا۔ آپ کی کل مدت اہتمام تقریباً 10 سال ہے۔ آخر میں بے پناہ مصروفیت کے باعث آپ اہتمام سے مستعفی ہو گئے تھے۔ آپ کے اثر و وجہ سے دارالعلوم کو کافی فوائد حاصل ہوئے اور وہ ترقی کی جانب گامزن رہا۔ پہلی مرتبہ یوم تاسیس 15 محرم سن 1283 ہجری سے رجب سن 1284 ہجری تک محتمم رہے۔ سن 1288 ہجری میں دارالعلوم کے اہتمام کے علاوہ جامع مسجد دیوبند کی تعمیر کا کام بھی حاجی صاحب کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ دونوں کام کافی وقت چاہتے تھے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ حاجی صاحب کے کاموں کے بار کو ہلکا کیا جائے، لہٰذا دارالعلوم کا اہتمام پھر مولانا رفیع الدین کے سپرد کر دیا گیا۔ البتہ اہم امور کی نگرانی حاجی صاحب سے متعلق رکھی گئی۔ تیسری مرتبہ ربیع الاول سن 1306 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مقرر ہوئے اور شعبان سن 1310 ہجری تک اس پر فائز رہے۔ 1306 ہجری میں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے حج کا ارادہ فرمایا اور بقصد ہجرت مدینہ میں قیام کی نیت کی۔ اراکین شورا نے حضرت حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ سے اہتمام کی ذمہ داریوں کے سنبھالنے کی درخواست کی۔ پھر آخرکار 1310 عیسوی میں حضرت حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی مصروفیات کی وجہ سے اہتمام میں تغیر کرنا پڑا۔ حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پنجشنبہ 27 ذی الحجہ سن 1331 ہجری مطابق 27 نومبر 1913 عیسوی کو 81 سال کی عمر میں وفات پائی اور دارالعلوم کے شمال میں قبرستان قاسمی کے متصل بجانب شمال مشرق ایک احاطہ میں مدفون ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ تمام دوستوں سے دارالعلوم دیوبند کے بانی و محتمم حضرت مولانا سید عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کی درخواست کی جاتی ہے۔ سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔